2 دسمبر 1993 کی شام میڈلین کے ایک چھوٹے سے مکان میں فائرنگ ہوتی ہے اور دنیا کا سب سے بڑا اور خطرناک ڈرگ لورڈ پیبلو اسکوبار اپنے انجام تک پہنچتا ہے۔ پیبلو کا نام نہ صرف کولمبیا بلکہ دنیا بھر میں خوف اور شہرت کا پہچان بن گیا تھا۔ ایک ایسا انسان جو دنیا کا 80% کوکین ڈیمانڈ پورا کرتا تھا اور ہر ہفتے $420 ملین کماتا تھا، لیکن آخر میں اپنی زندگی کے لیے بھاگنا پڑا۔ پیبلو اسکوبار 1 دسمبر 1949 کو کولمبیا کے ایک گاؤں ریو نیگرو کے پاس پیدا ہوا۔ اس کا فادر ایک فارمر تھا اور ماں ایک ٹیچر۔ اس کا بچپن عام بچوں جیسا تھا، لیکن اس کی ایمبیشنز محدود نہیں تھی۔ اس نے ایسے تیسے کر کے اسکول مکمل کر لیا، مگر کالج کے لیے پیسے نہیں تھے، اس لیے اسکول اور کالج کے دنوں میں اس نے فیک ڈگریز اور لوٹری ٹکٹس کا دھندا شروع کیا، لیکن جلدی سمجھ گیا کہ اصلی پیسہ الیگل کاموں میں ہے۔ صرف 22 سال کی عمر میں کروڑ پتی بن گیا، لیکن یہ صرف شروعات تھی۔ 1974 میں اس کا پہلا میجر کرائم ریکارڈ ہوتا ہے جب اس نے ایک لگژری کار چرائی اور پہلی بار جیل گیا۔ 1970 کے دوران کڈنیپنگ کا سلسلہ شروع کیا اور ڈیگو ایچویریا کو اغوا کر کے $50,000 کا رینسم لیا، لیکن کوکین نے اس کی زندگی بدل ڈالی۔ اس دھندے میں آتے ہی اس نے اپنی زندگی کا پہلا قتل کیا اور ایک ڈرگ ڈیلر فیبیو ریسٹریپو کو 14 kg کوکین کی بحث پر مار ڈالا۔ پیبلو کہتے تھے ایک چھوٹی کوکین ڈیلیوری 10 کڈنیپنگز کے برابر ہے، اس لیے 1976 میں اس نے ماریا وکٹوریا سے شادی کی اور میڈلین کارٹل کی بنیاد رکھی۔ یہ کارٹل دنیا کے سب سے بڑے سمگلنگ نیٹ ورک میں سے ایک تھا، جو مہینے کے 70 to 80 ٹن کوکین US اسمگل کرتا تھا۔ پیبلو اسکوبار نے کوکین کو فش بلیز، جینز اور لیکوڈ سولوشن میں چھپا کر US تک پہنچایا۔ وہ کوکین کو جینز میں کچھ اس طرح چھپاتا تھا کہ پہلے جینز کو کوکین کی لیکوڈ سولوشن میں ڈبوتا تھا اور خشک ہونے کے بعد پیک کرتا تھا۔ جب یہ جینز یعنی کوکین اپنی منزل پر پہنچ جاتا تو پیبلو اسکوبار کے آدمی انہی جینز کو کیمیکل سولوشن میں ڈبو کر کوکین ایکسٹریکٹ کرتے تھے۔ اس کا نیٹ ورک اتنا پاورفل تھا کہ اس کے پاس 142 ایروپلینز، 20 ہیلی کاپٹرز اور حتیٰ کہ سب میرینز بھی تھی۔ اس کا ایک اصول تھا، پلاٹا اور پلومو، یا تو پیسہ لو یا گولی کھاؤ۔ یہی اس کا دھندا چلانے کا طریقہ تھا۔ پیبلو اتنا امیر تھا کہ اس کا منتھلی $30,000 صرف ربر بینڈز پر خرچ ہوتا تھا، جو نوٹس کو باندھنے کے لیے یوز ہوتے تھے۔ اس کا پرائیویٹ مینشن ہسیندا نیپولس ایک منی سٹی تھا، جس میں زو، ایئرپورٹ اور مین میڈ لیکس بھی تھے۔ ایک بار سردیوں میں اپنے فیملی کو سردیوں سے بچانے کے لیے اس نے $2 ملین جلا دیے۔ بات یہاں نہیں رکتی ہے، پیبلو صرف ایک گینگسٹر نہیں بلکہ پالیٹکس میں بھی اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ 1982 میں اس نے الٹرنیٹ ممبر کے طور پر کولمبین پارلیمنٹ میں جگہ بنائی، لیکن لوگ اسے گینگسٹر سمجھنے لگے اور اس لیے 2 سال بعد 1984 میں ریزائن کر دیا۔ اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ اپنے پاور اور انفلوئنس کو برقرار رکھے اور اپنے اینیمیز کو ختم کر سکے۔ اس لیے 1989 میں اس نے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ لوئس گیلان کا مرڈر پلان کیا اور بعد میں ایوینچا فلائٹ 203 کو بوم سے اڑا دیا۔ اصل میں وہ ایک پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ سیزار گیویریا کو مارنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس فلائٹ میں نہیں تھا۔ پیبلو کے سیکیریوس آرمی نے 4000 سے زیادہ لوگوں کو قتل کیا، جس میں 200 ججز اور 1000 پولیس آفیسرز شامل تھے۔ پیبلو کا دھندا اتنا بڑھ گیا کہ اس نے $10 بلین کولمبین گورنمنٹ کو آفر کیے کہ وہ ان کا قرضہ ختم کر دے، لیکن وہ رشوت ایکسپٹ نہیں ہوئی۔ 1992 میں کولمبیا میں پیبلو کی وجہ سے 28,237 مرڈرز ہوئے اور اسی وجہ سے کولمبیا پوری دنیا میں مرڈر کیپٹل آف دی ورلڈ کہلانے لگا۔ کولمبین گورنمنٹ پر انٹرنیشنل پریشر بڑھ گیا، اس لیے جب کولمبین گورنمنٹ نے اسے سرنڈر کرنے کے لیے دباؤ ڈالا تو اس نے 2 کنڈیشنز رکھی، ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کو ختم کرو اور وہ اپنی جیل میں رہے گا۔ دراصل ایکسٹریڈیشن ٹریٹی 2 ملکوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے جس کے تحت کسی ملزم یا سزا یافتہ شخص کو دوسرے ملک کے حوالے کیا جاتا ہے، اور پیبلو اسکوبار کے کیس میں کولمبیا اور امریکہ کے درمیان ایکسٹریڈیشن ٹریٹی موجود تھی۔ انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے کولمبین گورنمنٹ نے یہ کنڈیشنز ایکسپٹ کر لی۔ پیبلو نے جیل میں بھی اپنے دھندے کو چلایا، لیکن جب گورنمنٹ نے اسے اسٹینڈرڈ پریزن میں ٹرانسفر کرنا چاہا تو پیبلو جیل سے بھاگ گیا۔ 2 سال تک وہ انڈر گراؤنڈ رہا، لیکن 44 برتھ ڈے پر
اپنے فیملی کو کال کرنے کی وجہ سے ٹریس ہو گیا۔ سرچ بلاگ ٹیم نے اس کا لوکیشن آئیڈینٹیفائی کیا اور میڈلین کے ایک گھر میں اس کا انکاؤنٹر ہوا۔ 3 بلٹس کے ساتھ پیبلو اسکوبار کی کہانی کا انجام لکھا گیا۔ آج بھی اس کے چھپے ہوئے پیسوں کا راز لوگوں کو کیوریس کرتا ہے، اس لیے اس کے انکاؤنٹر کے کچھ وقت بعد اس کے بھتیجے کو $18 ملین ایک دیوار کے پیچھے سے ملے۔ وہ صرف پیبلو کی دولت کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا، اسی وجہ سے فوربس نے اسے 1989 میں 7th richest person قرار دیا تھا۔ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو وہ دنیا کا 8واں امیر شخص ہوتا۔ پیبلو اسکوبار کہتے تھے پاور کین ناٹ بی باٹ، اٹ مسٹ بی ٹیکن، اور انہوں نے یہ بات اپنی زندگی کے ہر موڑ پر ثابت کی۔ اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹری انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔